کو قید کر کے شام کی طرف لے جایا جا رہا تھا تو راستے میں کسی شامی نے ایک جملہ کہا، اکباتنا مجروحۃ من سیف ہجر مصطفیٰ۔ آیت مودت کی تفسیر خود رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرما دی، اور طرق تفسیر میں جو تفسیر کے طریقے ہیں، اسلوب ہیں، ان میں سب سے پہلا اسلوب، پہلا طریقہ جو قرآن کا، وہ خود قرآن تفسیر کرتا ہے۔ سب سے بہترین کائنات کا طریقہ ہے کہ قرآن اپنی تفسیر خود کرے، اس کے متعدد مثالیں ہیں۔ اور دوسرا کہ خود شارع اسلام رسول اللہ علیہ السلام خود قرآن کی کسی آیت کی تفسیر ارشاد فرما دے۔ یہاں جب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ علیہ السلام وہ قرابت دار آپ کے ہیں کون جن کی مودت ہم پر فرض ہے، تو حضور نے خود ارشاد فرما دیا، میں ہوں، علی ہیں، فاطمہ ہیں، حسن اور حسین ہیں، کہ بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ و علی۔ ہمارے قبلہ فخر اسلام شہزادہ غوث الورا ڈاکٹر پیر سید عبدالقادر شاہ صاحب گیلانی، آپ کے ایک بڑے جانثار دوستوں میں ان کا شمار ہوتا تھا، ایک بڑی محقق شخصیت، برطانیہ کی سرزمین میں لندن دارالعلوم میں وہ ایک مدرس کے عہدے پر بھی رہے، مفتی علامہ غلام رسول جماعتی نقشبندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ الحمدللہ پاکستان میں اردو میں جو سب سے پہلے کام ہوئے ہیں آئمہ اہل بیت اطہار کے تعارف میں، ان کی سوانح حیات میں، ان کی سیرت طیبہ میں، ان میں ان کی الحمدللہ کتابیں آج تک بھی کئی ہزاروں کی تعداد میں چھپی ہیں، اور الحمدللہ تقریباً ہر علاقے میں ان کی کتابیں موجود ہیں، اور لوگ ان سے مستفید ہو رہے ہیں ان کتابوں سے۔ تو ان کی ایک بڑی مشہور تصنیف تھی امام سجاد امام زین العابدین علیہ السلام کے نام پر۔ امام زین العابدین کے صفحہ 23 پر ابن جریر اور امام ابن حجر مکی کی سوائق المورکہ اور تفسیر در منصور جو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے، ان کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ جب امام زین العابدین علیہ السلام کو قید کر کے شام کی طرف لے جایا جا رہا تھا تو راستے میں کسی شامی نے ایک جملہ کہا، اس نے کہا کہ معاذ اللہ سبحانہ باللہ، کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے تم لوگوں کو ختم کر دیا۔ تو امام زین العابدین علیہ السلام نے آگے سے فرمایا، کیا تو نے قرآن پڑھا یا نہیں پڑھا؟ اس نے کہا جی قرآن پڑھا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اگر تو نے قرآن پڑھا ہے تو تم نے پھر سورہ شورى بھی پڑھی ہوگی۔ اس نے کہا جب میں نے قرآن جو پڑھا ہے تو میں نے وہ سورت بھی پڑھی ہے۔ تو آپ نے فرمایا اگر تو نے یہ سورت پڑھی ہے تو اس میں یہ آیت بھی موجود ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ تو وہی شخص جس نے یہ جملے کہے تھے وہ آگے سے بولا کہ کیا اہل قرابت آپ ہی لوگ ہیں؟ تو امام سجاد علی بن الحسین امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا ہم ہی وہ لوگ ہیں کہ جن کی قرابت، جن کی مودت تم لوگوں پر فرض ہے، ہم ہی رسول اللہ علیہ السلام کے قرابت دار ہیں۔ اب چونکہ عام لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اگر حضور نے اس آیت کی تفسیر خود ارشاد فرمائی ہے، ان میں نام لیے ہیں مولا کائنات کا، سیدہ فاطمہ کا، حسنین کریمین کا، تو حضور خود بھی یہ 5، تو کیا ان کی جو اولاد ہے، ان کی آنے والی نسل ہے، ان کی مودت بھی ہم پر فرض ہے؟ تو امام زین العابدین علیہ السلام نے اس کی تفسیر کی ہے۔ امام زین العابدین تابعین میں، مفسرین میں، محدثین میں، فقہاء میں جن کا شمار ہوتا ہے، اور حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے صاحبزادے امام باقر سے فیض یافتہ ہیں، اور یہ امام حسین کے صاحبزادے ہیں۔ تو اس لیے ان کی بھی تفسیر ہمارے سامنے یہ آج واضح طور پر موجود ہے کہ آپ بھی فرماتے ہیں کہ ہم وہی لوگ ہیں۔ اس کا مطلب قیامت تک آئمہ اہل بیت اطہار کا تعارف جو قرآن نے بیان کیا ہے وہ یوں کہ آئمہ اہل بیت اطہار اور ان کی اولاد کی مودت کل امت پر واجب ہے، فرض ہے۔ اس لیے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیا خوبصورت ارشاد فرما گئے، آپ فرماتے ہیں کہ یا اہل بیت رسول اللہ حبکم